علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے، تو ایسے لوگ اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، خوب بخشنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آپ سیرت رحمت دو عالم اور پیغام پاکستان سننے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جس غلط فہمی کے اندر ہمارا پورا معاشرہ بری طرح ڈوب چکا ہے۔ ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان دنیا میں 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں واحد مسلم ایٹمی ریاست ہے۔ انیس سو 1979 میں دنیا کا سرخ ریچھ کیمونزم کا دنیا میں سب سے بڑا علمبردار، دنیا کی ایک سپر پاور، وہ اس لا الہ الا اللہ کے نظریے پر
کھڑی ہونے والی ریاست کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے نکلا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے رشیا سے مسلمانوں کے رب کو ٹھوکر مار کر نکال دیا ہوا ہے، اور واقعتاً وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے، اس دعوے میں حق بجانب تھے، اس لیے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، یہ محدثین کا علاقہ سارے کا سارا جہاں بیٹھ کر انہوں نے امت مسلمہ کے لیے ذخیرہ حدیث کو مرتب کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ سارے علاقے ان کے قبضے میں تھے۔ امام بخاری اور دوسرے محدثین کے مدرسے بدکاری اور شراب کے اڈے بن چکے تھے، وہاں کی مسجدیں وہ ناچ گانے کے اڈے بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر کسی مسلمان کو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر میں قرآن کا نسخہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جس کے گھر سے قرآن کا نسخہ پکڑا جاتا تھا اس کی سزائے موت تھی۔ یہ کیفیت تھی وہاں پر، اور وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا بھی چاہتا تھا، اور اس لا الہ الا اللہ کی ریاست کو کیمونزم ریاست کے اندر بدلنا چاہتا تھا، اپنی ریاست کو وسیع کرنا چاہتا تھا، ساری دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا خدا بننا چاہتا تھا۔ انیس سو اناسی سے لے کر 1999 تک 10 سال میں مالک الملک نے اپنے مخلص بندوں کو توفیق بخشی۔ وہ پاکستان سے کھڑے ہوئے، افغانستان سے اٹھے، انہوں نے اس رب کے دشمن کا مقابلہ کیا۔ 10 سال کے اندر پورے کا پورا افغانستان وہ کیمونسٹوں کے قبرستانوں سے آباد ہو چکا تھا۔ پوری افغانستان کی زمین وہ رشیا کے ہیلی کاپٹر، جنگی جہاز، بختر بند گاڑیاں، ٹینک اور بڑے بڑے جدید آہنی اسلحہ کا اللہ کی قسم قبرستان بن چکی تھی۔ وہ جو گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے ایک اسلامی لا الہ الا اللہ کی ریاست کو مٹانے کا عزم لے کے آیا تھا، کائنات کے رب نے اس کی 6 ریاستوں کو مسلمان بنا کر کھڑا کر دیا، آزاد کروا دیا اسے۔ پھر پاکستان کا ایک جرم اور بڑھ گیا، بلکہ پہلے اس کا جرم تھا لا الہ الا اللہ کی ریاست ہونا اور ساتھ گرم پانی رکھنا، یہ جرم تھا اس کا۔ یہ 2 جرم بعد میں بڑھے، ایک ایٹمی ریاست ہونا اور اس سے بھی بڑا جرم تھا پاکستان کا جہاد فی سبیل اللہ کا بیس کیمپ بن جانا۔ ساری دنیا سے آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو توفیق دی، وہ عربوں سے چلے، وہ یورپ سے چلے، وہ افریقہ سے چلے، اللہ کی قسم ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر زبان کا بندہ وہ الہ کلمت اللہ کے لیے، اس کیمونزم سرخ انقلاب کو مٹانے کے لیے وہ نکلا۔ پاکستان کو سب نے پناہ دی، سب کو سہولتیں دی، سب کو اپنے پاس رکھا، سب کو تربیتیں دی، اور اللہ کے فضل سے جہاد فی سبیل اللہ
ایک مضبوط جہاد فی سبیل اللہ کا بیس کیمپ بن گیا۔ ساری دنیا کے مسلم دشمن، اسلام دشمن، ان کی ایجنسیوں نے امریکہ سے کہا بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہو، تم نے ان لوگوں کو حریت پسند کہا، تم نے حریت پسند کہہ کر ان لوگوں کی مدد کی، انہوں نے کمیونزم کو ساری دنیا سے دفن کر دیا، روس بکھر گیا، کمیونزم کا جنازہ نکل گیا، مسلمان ریاستیں آزاد ہو گئیں، اب یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اب یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری دنیا کی کافر ایجنسیوں نے یہ رپورٹیں دی، غلطی تو نے کی ہے، نہ تعاون کرتا ہے ان کا۔ اس نے کہا اب میں دنیا کا وحدہ لا شریک ہوں، میرا شریک دفن ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر میرا چلے گا، کوئی لا الہ کی ریاست نہیں چلے گی، کوئی جہاد نہیں چلے گا۔ پہلے یہ حریت پسند تھے، آج کے بعد یہ کیا بن گئے؟ دہشت گرد۔ پہلے حریت پسند تھے، اب کیا ہو گئے؟ اب یہ دہشت گرد ہو گئے۔ اب ان کو ساری دنیا سے مٹا کر دم لوں گا، نہ یہ مسلم ایٹمی ریاست رہے گی دنیا کے نقشے پر، اور نہ یہ جہاد کرنے والے، اور یہ جہاد دنیا میں باقی بچے گا۔ اب دنیا میں چلے گا تو امریکی نیو ورلڈ آرڈر چلے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت مجھے یاد ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، 50 سے زیادہ مسلمان حکومتیں اور ریاستیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، ان کے پتے پانی ہوئے پڑے تھے، اور کہہ رہے تھے اللہ کے مخلص بندوں کو، جو پاکستان کو ساری دنیا میں اسلام کا بیس کیمپ، جہاد فی سبیل اللہ کا بیس کیمپ بنائے ہوئے ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کو انہوں نے کہا جو یہ مانگتے ہیں ان کے حوالے کر دو، سرنڈر ہو جاؤ، ورنہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، انہوں نے کہا، ان اللہ کے بندوں نے کہا مسئلہ 2-4 لوگوں کے حوالے کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام کی عزت اور حرمت کا ہے۔ امریکہ دنیا کے 57 امیر ترین ملکوں کو ساتھ ملا کر حملہ آور ہوا ہے، بلا شبہ اس کا رستہ افغانستان ہے، منزل اس کی پاکستان ہے۔ ہم اسلام پر، اسلام کی بنیاد پر بننے والی اس ریاست پر آنچ نہیں آنے دیں گے، نہیں جھکیں گے اس کے سامنے۔ پھر کائنات کے رب نے مسلمانوں کو دکھایا، 20 سال تک وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آخر ذلیل و خوار ہو کر، منہ کالا کر کے، ذلت اور رسوائی لے کر ساری دنیا کے سامنے کس طرح بھاگ کر گئے۔ پروردگار نے اپنے مخلص بندوں کو کامیابی اور عزت سے ہمکنار کر دیا، اس ملک کو سرخرو کیا۔ پھر میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا کفر، یہ صرف رشیا اور امریکہ نہیں، پوری دنیا کا کفر ایک لمحے کے لیے اس ملک پاکستان کو دنیا کے نقشے پر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ 57، یہ 38 کے لگ بھگ دنیا کے بڑے بڑے ظالم ملک اکٹھے ہیں FATF کے نام سے۔ یہ پاکستان کے لیے بنی ہے، پاکستان کے خلاف بنی ہے۔ منی لانڈرنگ،
کعبے کے رب کی قسم دھوکہ ہے، دجل ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، منی لانڈرنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بنی ہے اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے. انہوں نے ان سب نے مل کر، اور اس سے پہلے IMF، ورلڈ بینک، امریکہ کی لونڈی UNO، یہ سب ادارے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کمر بست ہیں. میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں. یہ جو IMF ہمارے ملک کو قرضے دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو IMF ہمارے ملک کو قرضے دیتا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ وہ ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے؟ ہماری عوام کا خیر خواہ ہے؟ کیوں دیتا ہے قرضہ؟ آپ، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ نہیں بھی لینا چاہو گے نا، قسم ہے اللہ کی، وہ پھر بھی آپ کو دے گا. وہ ڈنڈے سے دے گا، ڈنڈے سے دے گا، اور اپنی مرضی کی شرائط پر دے گا، اور اپنی مرضی کے سود پر دے گا. اور جو تم نے اس قرضے سے خریدنا ہے وہ بھی اپنی مرضی کی قیمت پر اس کے بدلے میں آپ کو دے گا، زبردستی دے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ انہیں رب کے قرآن کی سمجھ ہے. وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں رب نے لکھا ہے یمحق اللہ الربا، سود، صرف سود نہیں، وہ اصل زر کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی معیشت کو سود کے شکنجے میں جکڑ دو، یہ معاشی طور پر ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے وہ ڈنڈے سے سود دیتے ہیں. ساری دنیا کفر اللہ کی قسم دینے کے لیے تیار ہے، دیتی ہے. وہ ہمیں نہیں سمجھ، ان کو ہم سے زیادہ قرآن آتا ہے. ان کو جتنا قرآن پر مسلمانوں کو یقین ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ان کو ہم سے زیادہ یقین ہے قرآن کی صداقت پر. ہم تو صرف نام لیتے ہیں نا. وہ پوچھو یہودیوں سے پوچھو، وہ اپنے ملک میں برگد کا درخت سرکاری طور پر کاشت کر رہے ہیں. کیوں؟ ہاں کیوں سرکاری طور پر کاشت ہو رہا ہے برگد کا درخت اسرائیل میں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہے کہ ان کے نبی نے کہا ہے ہر پتھر بھی بولے گا، دنیا کا ہر درخت بھی بولے گا یا مسلمو ھذا یہودی خلفی فقتلہ، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی اڑا. اس کے گندے وجود سے رب کی زمین کو پاک کر. ہر شے بولے گی سوائے برگد کے درخت کے، یہ نہیں بولے گا. یہ حدیث ہے امام الانبیاء کی. ان کو کتنا یقین ہے اس حدیث پر؟ کبھی مسلمانوں کو بھی امام الانبیاء کے فرمان پر اتنا یقین آیا ہے؟ ان کو یقین ہے کہ جو ان کے نبی کی زبان سے نکل گیا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہو کے رہنا ہے. یہ یہودیوں کو یقین ہے. اور قرآن پر بھی ان کو اللہ کی قسم ایسے ہی یقین ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ساری دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ ڈنڈے سے سود دیتے ہیں. سود کے ذریعے بھی، فرقہ واریت کے ذریعے بھی، پارٹی بازی کے ذریعے بھی، عسکریت کے ذریعے بھی، ہر طریقے سے وہ پاکستان پر حملہ آور ہیں. ہر طریقے سے حملہ آور ہیں. معاشی طور پر بھی اس کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، عسکری طور پر بھی اس کی جو ہے نا وہ اس کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. دنیا میں ایک لمحے کے لیے دیکھنا گوارا نہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں بڑا اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو اور آپ کہیں گے کہ ہماری آج آنکھیں کھلی ہیں. پہلے ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، انشاءاللہ کہیں گے آپ. اللہ اکبر. لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کفر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ آج کے دن تک پاکستان کا کوئی بہت بڑا
نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، آج تک بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ الرحمن ہمیں رب پر یقین ہے وہ کامیاب ہوں گے بھی۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس ملک کی بنیاد میں 10 لاکھ مہاجرین نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر اس ملک کو کھڑا کیا تھا، 10 لاکھ بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا تھا اس ملک کی بنیاد پر۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، خون کی ندیاں اور دریا عبور کر کے لوگ پہنچے تھے، ٹرینیں آتی تھیں، ایک بھی زندہ نہیں تھا، سب کٹی ہوئی لاشیں وہ ٹرینوں میں بھری ہوئی ہوتی تھی۔ 10 لاکھ قربانیاں دی، اور پھر اس کے بوڑھے باپوں نے، اس کی ماؤں نے اپنے جگر گوشے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پیش کیے، اور ان کی شہادتوں کی خبروں پر وہ سجدے میں گرے اور رب کا شکر ادا کیا۔ یہ قربانیوں پر کھڑا ملک ہے۔ جو قربانیاں رب کے دین کے لیے دی گئی ہوتی ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے پروردگار ان قربانیوں کو کبھی رائے گاہ جانے، وہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا جو رب کے دین کے لیے گرتا ہے۔ اس لیے وہ بہت بڑا نقصان کرنے میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات بڑے دکھ سے میں کہنے لگا ہوں، پاکستان کو آج مہنگائی، بے روزگاری، تنگ دستی اور جتنی پریشانیاں ہیں، ان کا اگر کوئی سب سے بڑا سبب ہے تو میرے بھائیوں کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی کمیونسٹ، کوئی بدھ مت نہیں، وہ خود ہم پاکستانی ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، وہ کون ہے؟ پاکستانی ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، میں انشاءاللہ اس کے ثبوت دوں گا آپ کو۔ پاکستان کا دنیا کے نقشے پر پاکستانیوں سے بڑا دشمن دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں آپ کو پاکستان کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا پیغام کیا ہے؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کی ریاست ہے۔ لا الہ کا پیغام کیا ہے؟ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے لاکھوں شہداء، ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا اس پیغام کے ساتھ لنک اور تعلق کیا ہے؟ ہم کس غلط فہمیوں کا شکار ہیں، کس دھوکے میں مبتلا ہیں؟ یہ سمجھنی ہے بات آپ نے۔ انشاءاللہ لمبی نہیں کروں گا، انشاءاللہ مختصر کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کا کوئی حق ہے، مجھے صحیح صحیح بتانا آپ نے انشاءاللہ، آپ کا کوئی حق ہے، کسی فرد کے ذمے ہے، آپ وہ حق لینے کے لیے اپنے ملک کے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں، کیا آپ کا وہ حق بغیر رشوت کے آپ کو مل جاتا ہے؟ دیانتداری سے بتانا۔ آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، وراثت میں آپ کو ملا ہے، آپ نے اپنی حلال کمائی سے کسی سوسائٹی میں پلاٹ خریدا ہے، آپ کے نام ہو گیا ہے، رجسٹری انتقال چڑھ گیا ہے، آپ اس کی فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ آپ کے پلاٹ کی فرد آپ کا حق ہے؟ بغیر رشوت کے وہ پٹواری آپ کو دے گا؟ آپ گورنمنٹ کے ملازم تھے، آپ نے اپنی ساری زندگی، ساری جوانی ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے صرف کر دی، اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کی قوت، جسم کی قوت کمزور ہو گئی ہے، جواب دے گئے ہیں اعضاء، اب گورنمنٹ نے آپ کو دینی ہے پینشن، وہ اپنی پینشن جاری کروا سکتے ہیں آپ بغیر رشوت کے؟ ہو جائے گی؟ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، یہ امریکہ کے چوڑے ہیں۔ کیوں چوڑے ہیں امریکہ کے؟ نہیں، یہ اسرائیل کے صہیونی نہیں ہیں، یہ ہندوستان کے ہندو یا سکھ نہیں ہیں، یہ برما کے بدھ مت نہیں۔ کون ہیں یہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں،
یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے ملک میں چراغاں کرنے والے ہیں، جھنڈیاں لگانے والے ہیں، اربوں روپے چراغاں پر برباد کرنے والے ہیں، اس مقروض ملک کے، اس غریب عوام کے۔ یہ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت، مجھے دیانتداری سے بتانا، ملک کا خزانہ، ملکی خزانہ کیا ان تمام افسروں کو نیچے والے تیسرے، چوتھے، چہارم درجے سے لے کر 22 اوپر والے درجے تک کے جتنے ملازمین ہیں گورنمنٹ کے، کیا ملکی خزانہ ان کو ان کی پوری سیلریاں ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ جو قانون میں، دستور میں مراعات ان کے لیے طے ہیں، وہ ساری مراعات خزانہ ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کس لیے دیتا ہے؟ یہ خزانہ تو پوری قوم کی امانت ہے، پوری قوم کا حق ہے، صرف پوری قوم کی بجائے ان افسروں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اس لیے خرچ ہو رہا ہے کہ تم جس علاقے کے ذمہ دار ہو، افسر ہو، اس علاقے میں جس بندے کا جو حق ہے وہ اس کا حق اس کو دھکے کھانے کے بغیر، چکر کاٹنے کے بغیر، لائنوں میں لگنے کے بغیر، رشوت کے بغیر اس کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ تمہیں اس لیے یہ ملکی خزانہ تیرے اوپر خرچ کر رہا ہے، لیکن کیا کسی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر آج تک ملا ہے؟ میرے بھائیوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ یاد رکھنا، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی تو ہے ہی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی تو ہے ہی ہے۔ پھر غور کرنا، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی تو ہے ہی ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم یہ لوگ اپنے بھی بہت بڑے دشمن ہیں، یہ لوگ اپنے بھی بہت بڑے دشمن ہیں۔ کیوں؟ ذرا غور سے سننا، یہ اپنے بہت بڑے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ جو رشوت کا پیسہ ہے، یہ ہے عوام الناس کا حق۔ جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں نا، وہ کوئی تلف کر لے تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی دھوکے میں نہیں رہنا، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں سب کے سب۔ میں نے کہا پورا معاشرہ اس کے اندر ڈوبا پڑا ہے، اس غلط فہمی میں کہ ہم نے عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جانے ہیں، ہم نے عرفے کا روزہ رکھنا ہے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جانے ہیں، ہم نے جناب رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جانے ہیں، ہم نے جناب حج کرنا ہے تو حج کرنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ اور ہم نے توبہ کرنی ہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ توبہ سے رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جناب صرف معاف ہی نہیں کرتا، وہ توبہ سے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم بھی دھوکے میں ہیں، اللہ کی قسم ہماری تربیت کرنے والے بھی دھوکے میں ہیں، ہماری تربیت کرنے والوں کی بھی آنکھیں بند ہیں، وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی بات نہیں کروں گا، کوئی کچی بات نہیں کروں گا، کوئی بغیر دلیل کے بات کیا کر نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ چند دلیلیں آپ کو دوں گا، آپ کی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اکبر۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، چند لوگوں کے سوا جن کو انگلیوں پر ملکی تاریخ میں گنا جا سکتا ہے، ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے قسم اللہ کی اس ملک کو لوٹنے پر، کھا جانے پر کمر بستہ ہے، اور جو جس کا بس چلتا ہے، کوئی جتنی بڑی کرسی پر، سیٹ پر، اختیارات پر بیٹھا ہے، اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ قومی خزانے میں اپنا فرض اور اپنا حق سمجھتا ہے۔ 75 سالوں سے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور لوٹنے والے ہندو، یہودی، عیسائی نہیں ہیں،
ہمارے ملکی پاکستان کے اسی کے بیٹے، اسی کی زمین پر رہنے والے، اسی کی مٹی کے بنے ہوئے وہ خود ہیں، 75 سالوں سے کھا رہے ہیں اس ملک کو لوٹ لوٹ کے۔ کوئی ڈر نہیں کسی رب کا، کوئی ڈر نہیں ہے رب کے سامنے پیش ہونے کا۔ کرپشن کی انتہا ہے، شاید ایسی کرپشن آپ کو شاید کہیں سننے بھی نہ ملتی ہو جیسی ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے 75 سالوں سے۔ اچھا چھوڑیں ان کو، اب ان کو چھوڑیں، ہم بھی کسی سے پیچھے، ناراض نہیں ہونا، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر بننے والے اس ملک کے باسی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دیانتداری سے مجھے جواب دینا، آپ اپنے گھر سے اپنی کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے بازار میں، مارکیٹ میں جائیں کہ آپ کو خالص چیز مل جائے تو آسانی سے ہر جگہ سے ہر شے خالص مل جاتی ہے نا؟ ہیں؟ خالص چیزیں نہیں ملتی۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ میرا خیال ہے وہ انڈین آرمی رات کو بارڈر پار کر کے آتی ہے، ہر شے میں ملاوٹ کر کے، دودھ میں پانی ڈال کے، مرچوں میں اینٹوں کا بورا ڈال کے ہر شے میں ملاوٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو چراغاں کرنے والے ہیں نبی کی آمد پر، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی انڈین آرمی سازش کر رہی ہے ہمارے ملک کے خلاف، ایسا ہی ہے نا؟ یا وہ امریکی آتے ہیں، وہ برطانوی چوڑے آتے ہیں جہازوں میں، وہ راتوں رات ہر شہر میں ہر چیز کے اندر ملاوٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم تو جناب حاجی نمازی ہیں، ہم تو زمزم کے دھوئے ہوئے ہیں، دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں، ہم تو ایسا جرم نہیں نہ کر سکتے۔ کون کرتا ہے یہ؟ ہم کر رہے ہیں۔ دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ جیسے ہم ہوں گے حکمران ہمیں ویسے ہی ملنے ہیں یا عمر بن خطاب جیسے ملنے ہیں پھر؟ ہم کہتے ہیں ہم 1 انچ بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان پر نہ چلیں، امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے، اور پروردگار ہمیں عمر بن خطاب جیسے حکمران دے دے، ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں۔ ایسے نمونوں کو عمر بن خطاب جیسے حکمران نہیں ملا کرتے۔ باپ فوت ہو جاتا ہے، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، اللہ کی قسم پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ نے جو زمین، جو جائیداد، جو مال و دولت ترکہ چھوڑا ہے، بیٹے وہ سارا ترکہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو ان کا حق دیتے ہی نہیں۔ میں ہندوؤں کی نہیں بات کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں ہوتا ہے، دیتے ہی نہیں۔ اگر کوئی بہن اپنا حصہ مانگتی ہے، تقاضا کرتی ہے میرا بھی حق دو، تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حصہ لینا ہی یا پائی رکھنے نے، 10 حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، بتا۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مجھے دیانتداری سے بتانا وہ کیا جواب دے گی آگے سے؟ ہاں، اس نے تو یہی جواب دینا نا، میں نے بھائی رکھنے ہیں، میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ وہ یہ جواب دینے میں میرے محترم بھائیوں اللہ کی قسم مجبور ہے، وہ مجبور ہے یہ جواب دینے میں۔ مجبور اس لیے ہے کہ وہ ہے بیگانے گھر میں بیٹھی ہوئی، اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس خاتون کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ کہاں جانا ہے اس نے؟ ہاں، بھائیوں کے گھر میں ہی آئے گی نا، اور کہاں جانا ہے؟ ماں باپ کے گھر میں آئے گی، تو وہ کیسے دروازے بند کروائے گی؟ کیسے بھائیوں کو چھوڑنے کی بات کرے گی؟ اس نے تو کہنا میں نے اپنا حق کیا کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ چوڑے ہو جاتے ہیں حاجی نمازی کہ جی ہماری بہنوں نے ہمارا حق ہمیں کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیے۔ دیانتداری سے بتائیں، کیا کسی کو اس طرح دھمکی دے کر بلیک میل کر کے معاف کروایا جائے تو معاف ہو جاتا ہے؟ ہاں، ہم جو ہے نا، وہ پہلے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سارا
جو نزلہ ہے نا وہ حکمرانوں پر ڈال دیتے، اپنا قصور بھی لوگوں پر ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو سوچتے بھی نہیں کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میں نے کس کی اصلاح کرنی ہے، سارا کچھ ہی دوسروں پر ڈال دیتے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، میرے پاس کیس آئے، میں نے ڈیل کیے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آئے، باپ نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دی، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ساری جائیداد باپ نے کن کے نام کر دی ہے؟ بیٹوں کے نام۔ باپ زندہ ہے، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اس کے برابر ہر بیٹی کا حق تھا اس بابے پر، اس کے برابر حق تھا۔ یہ وراثت نہیں ہے، وراثت میں ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے، وہ وراثت میں ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں جو دیا جاتا ہے یہ وراثت نہیں ہوتی، یہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا فرض ہوتا ہے۔ اس کے دلائل ہیں بڑے، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا بات کو۔ صحیح بخاری میں وہ آپ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ لیں، کتاب الہبہ میں۔ یہ باپ نے اپنی بیٹیوں کا حق مار لیا کہ نہیں؟ جتنا ہر بیٹے کو دیا اتنا ہر بیٹی کا حق تھا، یہ مارا اس نے حق۔ اب بیٹے کے نام لگ گیا، قانون میں اس کا نام بولنا شروع ہو گیا، تو کیا بیٹے کے لیے یہ حلال ہو گیا؟ نہیں ہوا حلال۔ وہ جو بہنوں کا حق دھمکی دے کے بلیک میل کر کے معاف کروایا ہے وہ حلال ہو گیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے تم میں سے ایک بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے اور دوسرے کو اپنا کیس اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر کہ اس نے اچھے انداز میں بیان کر دیا اپنا کیس، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، ہو حق اس کا دے دوں، اس کو مت لے، اگر یہ لے گا تو میں نے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا اس کو۔ فیصلہ کریں ناطق وحی، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، وہ کرے فیصلہ۔ ایک بندے کا حق دوسرے کو دیں دے، اللہ کے نبی کے خاتم النبیین کے فیصلے سے وہ دوسرے کے لیے حلال، تو ابے کے بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دینے سے ان کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ ہاں، یہ بیٹے ساری زندگی حرام کھائیں گے، بیٹے مر جائیں گے، ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کو جائے گی، وہ اپنی پھپھیوں کا حق کھائیں گے، وہ مر جائیں گے، ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کو جائے گی، وہ اپنی پھپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے۔ یہ بابے کی پوری نسل جب تک چلے گی حرامی کھاتی چلی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی مسئلہ ہی نہیں کیا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بڑا، ہوا کیا؟ بیٹوں کے نام ہی کر دیا ہے بھئی، پوری نسل کو اس بابے نے ہمیشہ کے لیے حرام پر لگا دیا ہے، اور جس کا گوشت ہڈیاں حرام کھا کے بنے گی، کیا پروردگار اس کی دعا قبول کرے گا کبھی؟ میرے بھائیوں، یہ ملاوٹ، یہ کم تولنا، یہ رشوت، یہ کرپشن اور یہ چوری، قسم ہے اللہ کی چوری، صرف چور نہیں کرتے، ہر بندہ ہمارے معاشرے میں چوری کا امام ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو 1-2 چیزیں صرف بتاتا ہوں، ساری نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لوگ ہمارے معاشرے میں بجلی چوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ بے شمار طریقے ہیں بجلی چوری کرنے کے، ایک نہیں بے شمار۔ میں ایک طریقہ صرف آپ کو بتانے لگا ہوں، جس طریقے کو میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے۔ بجلی استعمال کرتے ہیں پورا مہینہ ڈٹ کر، اور جب میٹر ریڈر آتا ہے نا، میٹر ریڈر، تو اس کی ہاتھ میں 2000 روپیہ دیتے ہیں، وہ سارا میٹر ریورس کر دیتا ہے، میٹر پیچھے ہو جاتا ہے۔ میٹر کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب بجلی میں نے مثال کے طور پر استعمال کی 10,000 کی، میٹر ہو گیا ریورس، اب بل آ گیا میرا 2000 اس کو دیا، 2000 کا بل آ گیا، مثال دے رہا ہوں، 10,000 کی بجلی استعمال کر کے میں 4000 میں فارغ ہو گیا۔ یہ جو 6000 روپیہ تھا اوپر، وہ کس نے بھرا ہے؟ گورنمنٹ نے نہیں، وہ گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ کئی لوگ، اللہ کی قسم میں نے نصیحت کی،
انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ کی چوری کرتے ہیں مولوی صاحب, گورنمنٹ ہم پر نجائز ٹیکس لگاتی ہے, تو جب وہ نجائز ٹیکس لگاتی ہے تو اس کی چوری کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے. میرے بھائیو, اللہ کی قسم شیطانی دھوکہ ہے, یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے. 1 میٹر ہیں جو ہمارے گھروں پر لگے ہوئے ہیں, جاؤ کسی واپڈا والے سے پوچھ لو آپ, 1 میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے. وہ میٹر جو گریڈ اسٹیشن والا ہے نا, وہ اس گریڈ اسٹیشن والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اپنے علاقے میں کتنے یونٹ سپلائی کیے ہیں. جب بل تیار ہوتے ہیں مہینے بعد, تو وہ اس میٹر کے سپلائی والے یونٹوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں, وہ ہمارے میٹروں کی جو جمع شدہ ہوتی ہے نا, اس پر نہیں تیار ہوتے بل. بل گئے ہیں مثال کے طور پر, یہاں سے یونٹ کٹھے ہو کے گئے ہیں 1000, اور میٹر ان کا بتا رہا ہے کتنے یونٹ سپلائی ہوئے ہیں یہاں سے 2000, تو بل 1000 یونٹ کا بنے گا یا 2000 کا بنے گا؟ انہوں نے 2000 کا بنانا ہے. پھر اس کو تمام بلوں پر ایڈجسٹ کر دینا ہے. کس نام سے؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے, یہ نیلم جیلم سرچارج ہے, یہ فلاں سرچارج ہے, یہ فلاں سرچارج ہے, اور یہ جناب ٹی وی فیس ہے. مسجد کے بل میں بھی ٹی وی فیس آتی ہے. مسجد میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں, مسجد کے بل میں بھی ٹی وی فیس کیوں؟ یہ ساری فیسیں کس بات کی ہیں؟ یہ جو چوری ہوئے نا یونٹ پورے معاشرے سے, ان یونٹوں کے پیسے ہیں جو مسجد کو بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. چوری میں نے کی ہے اور آپ کو مجبور کیا چلو میری چوری کے پیسے ادا کرو. آپ نہیں کرتے تو آپ کا میٹر کٹتا ہے, آپ تو مجبور ہیں, آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. لوگ دیہاتوں میں پانی چوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پانی چوری کرتے ہیں. مجھے زیادہ طریقوں کا تو نہیں پتا کیونکہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن ایک طریقے کا مجھے پتا ہے, باقیوں کا آپ انشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. وہ جتنے موگے کے اوپر ذمہ دار ہیں نا, جن کی زمینیں ہیں, وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اکٹھے کر کے اوورسیر کو دے دیتے ہیں. اوورسیر موگے سے کیا کرتا ہے؟ 1 اینٹ نکال دیتا ہے. تھوڑے سے پیسے اس کو اور زیادہ کر کے دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکل سکتی ہیں, اور اگر مزید پیسے دے دو, قسم اللہ کی ایک پوری نال بھی موگے کے ساتھ لگ جاتی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں, سارا کچھ ہوتا ہے. ہم یہ کام کر کے نا بڑے خوش ہوتے ہیں ذمہ دار, ہم نے صحیح سیاست کر لی ہے, صحیح سیاست لڑائی ہے, کامیاب, بڑے خوش ہیں سارے. ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. زمین اچھی سیراب ہو گئی, فصل ماشاءاللہ جھاڑ اس کا بڑا اچھا نکل آیا, بڑا خوش ہے. لیکن کبھی سوچا یہ پانی جو ہماری اس فصل کو لگا ہے, یہ پانی کن کا حق تھا؟ یہ ہمارے موگے سے جو آگے عوام بستی ہے نا, یہ ان کا حق تھا. یہ کن کا حق تھا؟ آگے والی عوام کا حق تھا. یہ اس اوورسیر کے باپ نے کوئی ٹیوبل چلا کے ہمارے کھاڑے میں نے پانی نہیں ڈالا, نہ اس کے باپ کا کوئی پانی کا خزانہ تھا وہاں سے نکال کے اس نے دیا اس پیسوں کے بدلے میں. یہ اگلی عوام کا ہم نے حق مارا ہے. یہ جو حق تلفیاں ہیں نا میرے بھائیوں, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی دھوکے میں نہ رہنا. جو صغیرے گناہ ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں, جو کبیرے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ حقوق العباد والے گناہ, کعبے کے رب کی قسم ہے, نہ کسی نماز روزے سے, نہ حج عمرے سے, نہ کسی پکی سچی توبہ سے کوئی نہیں معاف ہوتے, کوئی نہیں معاف ہوتے, بالکل نہیں معاف ہوتے. میں اس کے دلائل دیتا ہوں آپ کو. حقوق العباد نہیں معاف ہوتے. کسی دھوکے میں نہ رہنا. آپ زندگی میں 50 مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جائیں, آپ خرب مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑھیں, پکی سچی توبہ کی, کعبے کے رب کی قسم ہے یہ جو حقوق العباد مارے ہیں یہ نہیں معاف ہونے. دلائل میں آپ کو 2-3 دیتا ہوں, بے شمار دلائل ہے میرے پاس, 2-3 دیتا ہوں, صرف وہ آپ نے سن لینے ہیں. صحیح سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے, میں کوئی ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں, نہ سناتا ہوں اللہ کے فضل سے. صحیح حدیث ہے, بالکل سکے بند. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, والذی نفسی بیدہ, او لوگو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم,
قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، چوری یا ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل نہیں ہوا، کسی برادری کے جھگڑے میں قتل، کسی بننے پلاٹ یا پانی کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو گیا، مطلب ہے جام شہادت نوش کی ہے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، رب پھر زندگی دے دے، وہ تیسری مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ ناطق وحی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس 3 مرتبہ جام شہادت نوش کرنے والے بندے پر کسی بندے کا قرض ہوگا تو یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ ایسے نہیں اترتا۔ یہ قرضہ بندوں کا حق ہے، اور قرضہ ہم سب جانتے ہیں، کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا نہیں جاتا، منت کر کے رضامندی سے لیا جاتا ہے۔ جو پیسے میں نے آپ سے اپنی ضرورت کے لیے منت کر کے رضامندی سے لیے، میں فوت ہو گیا واپس نہیں کر سکا، کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے نبی کے سچے لفظ، وہ پیسے میرے جنت میں جانے کے لیے کیا بن جائیں گے؟ جو آپ کی رضامندی سے لیے وہ تو بن گیا رکاوٹ، تو جو رشوت کے ذریعے لیے، جو قومی خزانے میں کرپشن کر کے لیے، جو دودھ میں پانی ڈال کر لیے، جو دوسری چیزوں میں ملاوٹ کر کے لیے، جو کم تول کر لیے، جو کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کر کے لیے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ جو بہنوں کا حق مار کے لیے وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ جو چوری کر کے لیے وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ یہاں تو رضامندی والے معاف نہیں ہوتے اور شہید کو معاف نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو حدیث؟ پھر دوبارہ غور کریں، اللہ کے نبی کے الفاظ کو ذرا غور سے سنیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا لو انا احدکم، اگر یقیناً تمہارا ایک، یہ خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ آپ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے نبی ہیں، سب کو خطاب ہے۔ اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب بھلا کون تھے؟ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم۔ تو سب سے پہلے مخاطب ہوئے صحابہ، کیا مطلب بنا؟ پیارے پیغمبر صحابہ کو کہہ رہے ہیں وہ میرے صحابہ، تم میں سے، صحابہ میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جام شہادت نوش کر دے، اور اس پر ہو قرض، صحابی ہو کر 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جب تک قرض نہیں اترتا وہ جنت میں۔ اچھا صحابی 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی نہیں جا سکتا، میں اور آپ چلے جائیں گے نا؟ ہاں، صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں، حیثیت کیا ہماری، کیا چیز ہے، کس بات کی مولی ہیں ہم؟ امام الانبیاء نے میرے محترم بھائیوں قسم اٹھا کے کہا ہے نہیں جائے گا یہ جنت میں۔ نبی کا صحابی ہو، شہید ہو جائے 3 مرتبہ، حالانکہ شہید کے بارے میں کیا ہے؟ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ والے حقوق العباد والے گناہ شہید کو بھی معاف، ہاں شہید کو بھی نہیں معاف، حقوق العباد والے گناہ شہید کو بھی معاف نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، سنن ابو داود میں ہے، سنن ابو داود میں، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ اور غور سے سننا، فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کو کوئی کام ہوتا تھا نا لوگوں سے، آپ نمازوں کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے کسی بھی کام کے لیے، کیونکہ سارے مسلمان آتے تھے باج جماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے اعلان کیا فلاں خاندان کا کوئی بندہ ہے، کوئی نہیں بولا مجمع سے۔ دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فلاں خاندان کا کوئی بندہ ہے، کوئی نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پچھلی صفوں سے ایک بندہ اٹھا، کہنے لگا ہا ہو واضح اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے 2 مرتبہ تمہارا نام لیا، میں نے کوئی سزا دینے کے لیے یا برا بھلا کہنے کے لیے نام نہیں لیا، اس لیے بار بار
تمہارا نام لے رہا ہوں، الفاظ غور سے سننا میرے بھائیوں، اس لیے بار بار تمہارا نام لے رہا ہوں، وہ فلاں نامی بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا تھا، معصور بدینہ عن الجنہ، اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، اعمال اس کے ٹھیک ہیں، جنت میں جانے کا اہل ہے، خرابی اس کی کوئی نہیں ہے جو جنت سے روکنے والی ہو۔ کس وجہ سے روکا گیا؟ صرف قرض کی وجہ سے۔ قرض ہے بندوں کا حق۔ یہ فوت ہونے والا کون ہے؟ یہ تو صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ تو صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں، اما ان تفدوہ الی الجنت و اما ان تسلموہ الی النار۔ اس نے تو اب قرض ادا کرنے کے لیے واپس آنا کوئی نہیں، یا تو تم اس کے وارث ہو، اس کا قرضہ ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، نہیں تو اس کو آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ناطق وحی نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، غور سے سنیں، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، اور مسلمانوں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم لوگوں کے حقوق ادا کرو گے۔ لام حرف تاکید ہے، نون سکیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے، تاکید کے ڈبل اعداد ذکر کر کے ناطق وحی نے کہا ضرور بھی ضرور جن جن بندوں کا حق زندگی میں تم نے تلف کیا ہے، قیامت والے دن وہ حق ضرور بھی ضرور دینا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کسی نیکی سے، کسی نماز روزے سے، کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہونا، یہ دینا ہی پڑے گا۔ اور کیسے دینا پڑے گا؟ حتی یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء۔ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو طاقتور تکڑا سمجھتے ہوئے ایک بے سینگ بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے اس کو ٹکر ماری تھی نا دنیا میں، پروردگار اپنی انصاف والی عدالت میں ان دونوں بکریوں کو بھی حاضر کر لے گا، چاہے وہ بکریاں بورے والے کی ہیں، آپ کے اس محلے کی ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے کی ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کو وہ بکریاں بھی نہیں بھولیں، وہ بکریاں بھی یاد ہیں۔ وہ انصاف والی عدالت ہے رب کی، وہاں کسی پر ایک ذرے کے برابر زیادتی اور ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں اللہ اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، اور جتنی ٹکر یہ سینگوں والی نے دنیا میں اس کو ماری تھی اتنی ٹکر رب مروا کے انصاف کروائے گا۔ کبھی غور کیا اس پر؟ کبھی سوچا میرے محترم بھائیوں، جو رب جانوروں میں انصاف کروائے گا، جن جانوروں کے لیے نبی اور رسول نہیں آئے، جن کے لیے قرآن و حدیث نازل نہیں ہوا، جن کے لیے رب نے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، جن جانوروں کے لیے رب نے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ان جانوروں میں تو رب کروائے انصاف، اور ہمارے لیے جن کے لیے نبی اور رسول آئے، قرآن و حدیث اترا، ثواب اور سزا کا قانون بنا، جنت اور جہنم بنی، ہمیں رب ویسے ہی چھوڑ دے؟ ممکن ہے یہ؟ بکریوں میں انصاف ہو اور ہمارے آپس کے اندر مظالم، وہ بغیر انصاف کے رب کہے چلے جاؤ جنت میں، کعبے کے رب کی قسم یہ ظلم ہے، اور رب ظلم نہیں کر سکتا کسی پر۔ جو بکریوں میں انصاف کروائے گا وہ ہمارے اندر ضرور بھی ضرور انصاف، اور وہاں انصاف کیسے ہوگا؟ آخری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیثیں بے شمار ہیں، ایک حدیث صرف سنا رہا ہوں آخری، مسلم کی، ہم نے بڑی مرتبہ سنی ہے زندگی میں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کا نہیں کہہ رہا، مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کا یہ رویہ بن چکا ہے، اللہ کی قسم۔ ہم کانفرنسیں بھی سنتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے جائیں اور دوسرے سے نکالتے جائیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سن تو لیا لیکن جب مسجد سے نکلے نا تو جو سنا تھا جھولی مسجد میں ہی جھاڑ کر خالی خولی چلے گئے۔ مولوی صاحب ایتھے ہی رکھو، یہ گلا مسجد دیا نے باہر نہیں چل دیا، یہ مسجد ہی رہ دو، اسی باہر بھی جینا ہے۔ قسم اللہ کی یہ سوچ ہے۔ آپ دیکھیں نا، خطبے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے کسی پر؟ کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کوئی سوچ میں، کوئی فکر میں، کوئی معاملات میں کوئی بہتری آتی ہے؟ نظر آتی ہے کہیں ہمیں؟ اثر ہی نہیں ہوتا، جو سنا ہوتا ہے جھاڑ کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ میں حدیث سنانے لگا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی پتہ ہے، جانتے ہیں، جس بندے کے پاس گھر بار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ ناطق وحی نے کہا سنو میرے بھائیو،
ان المفلس من امتی، بلا شبہ یقیناً او میرے صحابہ میری امت کا مفلس جو تم سمجھے ہو یہ والا نہیں ہے. میری امت کا مفلس سنو کون ہے؟ من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا اس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، اس نے زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا، اس نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ کے اندر 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی، اس نے حج کیا ہوگا، عمرے کیے ہوں گے، اعتکاف بیٹھا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا. پیارے پیغمبر نے کہا کیا لے کے آئے گا؟ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس بندے کے پاس. اس کا مطلب ہے وہ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت، سیکولر، یہ والے مفلس یہ والے نہیں ہیں. مفلس کون ہے؟ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، حاجی، یہ مفلس ہوں. ہاں یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے، لیکن کس حالت میں آئے؟ 5 چیزیں ذکر کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر دیتا ہوں. قد شتم ھذا، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، لیکن لوگوں کو گالیاں نکالتا تھا. جتنے اس افسر کے متحد تھے نا، ہر ایک کو گندی گالیاں دیتا تھا. جتنے اس کی فیکٹری میں ملازم تھے، گالی کی زبان سے ان کو پکارتا تھا. یہ لڑتا تھا معاشرے میں، گلی میں گالیاں گندی بکتا تھا اس سامنے والے کو، جیسے بھی لڑتا تھا. اس کو غصہ چڑھتا تھا، بیوی پر، بچوں پر گالیوں کی بچھاڑ کر دیتا تھا. یہ اس نے بے شمار لوگوں کو گالیاں نکالی ہوئی ہیں. یہ گالیاں لے کے آیا ہے. وَقَذَفَ هَذَا، فلانے پر اس نے کیا لگائی تھی؟ تہمت لگائی تھی. تہمت جانتے ہیں نا؟ ہاں، بدگمانی شیطان نے پیدا کی، اور بدگمانی کی بنیاد پر ہم نے کسی پر الزام، تہمت لگا دی. تہمت جڑ دی، دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے، تہمت لگا دی. جس طرح میں مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں ہیں؟ میں دیانتداری سے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس کسی کے پاس دلیل ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ یا یہ جو مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کے پاس دلیل ہے کوئی؟ پیدا کرنے والے کی قسم، اس کا نام بہتان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بہتان ہے. اچھا، نواز شریف، ہم کہتے ہیں نواز شریف جناب اس نے ساری ملکی دولت لوٹ کر باہر جو ہے نا اثاثے بنا لیے، کہتے ہیں نا. ہم زرداری کو کہتے ہیں وہ 100% تھا، 10 نہیں، کتنا؟ 100%. دیانتداری سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن مجلسوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے زرداری کے 100% ہونے کا؟ نواز شریف کے پورے ملک کا خزانہ لوٹ کر باہر جا کر اثاثے بنانے کا، اور عمران خان کے یہودی ایجنٹ ہونے کا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. بغیر ثبوت کے ہم ہر مجلس میں ان کو پنڈتے ہیں، وہ باتیں ان پر لگاتے ہیں جن باتوں کا ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی حقیقت ہے. کعبے کے رب کی قسم یہ بہتان ہے. اچھا، پھر ہم غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں غیبتیں؟ ہر مجلس میں غیبت ہوتی ہے، MNA کی بھی ہوتی ہے، MPA کی بھی ہوتی ہے، مسجد کے وہ خزانچی کی بھی ہوتی ہے، مسجد کے قاری اور امام کی غیبتیں بھی کعبے کے رب کی قسم ہوتی ہیں، ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں. ہم کسی کو، رشتہ داروں کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. اس کی ہمیں کوئی خامی ملے صحیح، پورے معاشرے میں اس کو پنڈ کے پھر ہمیں سکون ملتا ہے. یہ بھی ہمارا معاشرہ رویہ بنا ہوا ہے. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ بدکاری کر رہا ہے، آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دن کے وقت، خواب میں نہیں حقیقت میں، اس کو عین بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی آپ کو شبہ نہیں لگا، واقعتاً حقیقت میں دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں ایسی کوئی خبر مل جائے تو ہم تو شیر ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے یہ معاشرے میں خبر بریک میں نے کرنی ہے. قسم اللہ کی پورا میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے. اپنی ریٹ بڑھانے کے لیے نا، ریٹ بڑھانے کے لیے ایسی خبریں ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریک میں کروں، میرے میڈیا کا ریٹ بڑھے گا. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میری بڑی تیز نگاہ ہے، میں بڑے حالات پر نظر رکھتا ہوں، میں بڑا چوکو بند ہوں، سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، میں بڑا چلاک ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی، یہ بتانے کے لیے نا وہ خبر بریک. اچھا، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو نے دیکھا ہے، خبردار تیری زبان سے یہ والی بات
یہ خبر کسی دوسرے بندے کے کان تک پہنچنی نہیں چاہیے. اگر تو بولے گا کسی بندے کے کان تک یہ خبر پہنچائے گا، کائنات کے رب نے قرآن میں اصول بنا دی ہے، اس کو پکڑو اور سرے عام 80 کوڑے اس کی کمر پر مارو. کیوں بولا ہے یہ؟ 80 کوڑے لگاؤ اس پر. کیوں 80 کوڑے لگاؤ؟ جھوٹ بولا ہے اس نے؟ جھوٹ بولا ہے؟ سچ بولا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کہتا ہے، اس کے نبی کہتے ہیں، یہ سچ بولنے کا بھی تمہیں اجازت اور اختیار معاشرے میں نہیں ہے. تو سچ کا ماما نہیں ہے، تو بڑا غیرت والا نہیں ہے. تو اس سے بڑے غیرت والے محمد الرسول اللہ ہے، ان سے بڑا غیرت والا کائنات کا رب ہے. اگر یہ پنڈنا اس بندے کو یہ مقصد ہوتا، یہ غیرت ہوتی، تو آسمانوں والا کبھی 80 کوڑے کی سزا نہ سناتا اسے. محمد الرسول اللہ کبھی اس کو روکتے نا، اس کو بات کو کرنے سے. ہاں اگر تو بڑا غیرت والا ہے نا، تیری زبان چپ نہیں رہ سکتی، تو اسلام نے تجھے رستہ دیا ہے. اسلام نے تجھے رستہ، کیا رستہ دیا ہے؟ اس بندے کو پکڑ لے، لوگوں کی نظروں سے دور لے جا، جہاں تجھے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. وہاں جا کر اس کو نصیحت کر کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، جس رب کا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ کام ہم پر حرام کیا ہے. تیری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. کوئی تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے تو تیرے اوپر کیا بیتے گی؟ جس کے ساتھ تو کرتا ہے آخر وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے. نصیحت کر دو، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. اس کو معاشرے میں پنڈنا، ایک ایک مجلس میں ایک ایک بندے کے پاس جا کر اس کو رسوا کرنا، کعبے کے رب کی قسم ہے اسلام اس کی ہرگز کسی کو اجازت، نہ میڈیا کو، نہ افراد کو، نہ جماعتوں کو، کسی کو حق نہیں ہے یہ. لیکن ہم کرتے یہ جناب مارتا تھا لوگوں کو ناجائز، گولیاں چلاتا تھا، بے گناہ مار مار کے گولیاں، پولیس والوں کو مار دیا، قتل کر دیا. تماشا بنایا ہوا ہے. لوگوں کے رستے روک دیے، شہر بلاک کر دیے، سڑکیں بلاک کر دی، لوگوں کا سکولوں میں جانا بند کر دیا، مزدوروں کا مزدوریوں پر پہنچنا بند ہو گیا، اور جناب مریض وہ ہسپتالوں میں پہنچنے سے محروم ہو گئے اور وہ تڑپ رہے ہیں ایمبولینسوں میں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے. یہ بندوں کے حقوق تلف کرنا ہم معمولی سمجھتے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم، کسی نیکی سے، کسی توبہ سے جو گناہ معاف نہیں ہونے. میں حدیث سنا رہا تھا، یہ گالیاں نکالتا تھا، یہ بہتان باندھتا تھا، یہ غیبتیں کرتا تھا، یہ خون بہاتا تھا، یہ جناب ہاتھ چلاتا تھا، یہ مال کھاتا تھا. یہ مال کھانے کے 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتائیں، بے شمار ہے. اب انصاف ہونے لگا. کیسے انصاف ہوگا؟ وہاں پر دینے کے لیے نہ پیسے ہوں گے پاس، نہ ساز و سامان ہوگا. وہاں دینے کے لیے کیا ہوگا؟ نیکیاں. جس کی میں نے گالیاں دے کر، بہتان باندھ کر اور جناب غیبتیں کر کے اس کی عزت کا نقصان کیا نا. ہر بندے کا عزت سے جینے کا حق ہے معاشرے میں. ہر بندے کو رب نے عزت دار پیدا کیا ہے، کوئی بغیر عزت کے نہیں ہے. مجھے کس نے حق دیا؟ رب نے اس کو عزت دار بنایا، میں اس کی عزت کو خراب کرتا پھروں؟ مجھے کہاں سے حق ملا؟ یہ جو اس کی عزت سے جینے کا حق تلف کیا ہے، جتنا حق اس کا تلف ہوا ہے، اس کے حق کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں نا اس پہاڑ لے کر آنے والے کی، اتنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. جس کے رشوت لی ہے، کرپشن کی ہے، ملاوٹ کر کے مال کھایا ہے، کم تول کے کھایا ہے، بہن کا حق مار کے کھایا ہے، پلاٹ پر قبضہ کر کے کھایا ناجائز، جس چوری کر کے کھایا ہے، اس کے حق کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی. اور جن کو جناب گالیاں دیا ہیں اور جن کے جو ہے نا وہ اوپر ہاتھ چلایا ہے ناجائز، اس کے برابر نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اب جس کا حق رہتا ہے نا، اس کے حق کے برابر جتنے اس کے گناہ بڑھتے ہیں وہ اس کے گناہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. نعت کے وحی نے کہا میری امت کا یہ مفلس ہے. میرے بھائیو، دیانت داری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا نمازوں سے، روزوں سے، حجوں سے، نیکیوں کے پہاڑوں سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ توبہ سے ہو گئے معاف؟ جس طرح شرک زندگی میں ساری نیکیوں کو پی جاتا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے میدان معاشر میں قیامت والے دن رب کی عدالت میں یہ حقوق العباد ساری نیکیوں کو پی جائیں گے اور الٹے گناہ چڑھ جائیں گے لوگوں کے. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جناب سارے توبہ کر لو، سب کچھ معاف، سارا ملک کا خزانہ کھا جاؤ اور توبہ کر لو مسجد میں جا کے معاف. تماشا ہے یہ؟ نبی کے سارے فرامین غلط ہے. ساری بہنوں کا حق کھا جاؤ اور مسجد میں آ کے کہو یا اللہ میری توبہ معاف ہو جائے.
یہ ظلم ہے ان پر. رب جب تک ظلم کی تلافی نہیں کرے گا معافی نہیں ہے. وہ دوسرے گناہوں کی بات ہے، حقوق العباد کی جو معاف ہوتے ہیں. حقوق اللہ جو معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد نہیں توبہ شوبہ سے معاف ہوتے، نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے، نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے. ان کی معافی کا ایک اور طریقہ ہے اسلام میں. وہ کیا ہے؟ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا دوں آپ کو؟ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. او مسلمانوں، او اللہ کے بندو، او محمد الرسول اللہ کے امتیو، جس بندے سے کسی بھی مسلمان کا، کسی انسان کا حق تلف ہوا ہے، اس کی عزت کا حق تلف ہوا ہے، اس کے مال کا حق تلف ہوا ہے، اس کے امن سے سلامتی سے جینے کا حق تلف ہوا ہے، کسی قسم کا حق تلف ہوا ہے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اس کے ہاتھ میں درہم و دینار میں سے ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس دنوں کے آنے سے پہلے واپس کر دے. کیسے معاف ہوگا یہ؟ جس کا حق کھایا ہے اس کو واپس دینے سے. توبہ شوبہ سے نہیں معاف ہونا، کسی دھوکے میں نہ رہنا. ساری زندگی رشوت کھاؤں اور آخر عمر میں آ کے مسجد میں بیٹھ کر کہوں یا اللہ میری توبہ، دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، نہیں معاف ہوتا. یہ واپس کر دو. اور جن کی غیبتیں کیاں، چگلیاں کیاں، گالیاں دیاں، تھپڑ مارے ہیں، نجائز ظلم کیا ہے ان پر کسی قسم کا، ان سے معافی مانگ لو. ان سے کیا مانگ لو؟ معاف ہو جائے گا. یہ توبہ سے نہیں معاف ہونا، اس طریقے سے معاف ہونا ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں سمجھ آئی اس بات کی. نہیں نہ آئی؟ نہیں آئی. دوبارہ سمجھاتا ہوں، ابھی نہیں آئی. آپ کہیں گے ہم نے تو اس مسئلے کو، یہ حقوق العباد والے مسئلے کو کبھی اتنا حساس جانا ہی نہیں آج تک زندگی میں. ہم تو اس کو معمولی مسئلہ سمجھتے رہے. ہمیں تو علماء کی ان باتوں پر اعتماد تھا کہ سال کے گناہ معاف، 2 سالوں کے معاف ہیں، ساری زندگی کے معاف. ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے. ہم تو یہی سمجھتے رہے ہر شے معاف ہو گئی ہے. لیکن یہ تو کام خراب ہے. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے غیبتیں بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی باندھ رہے ہیں، نجائز کسی بھی پٹائی بھی کر رہے ہیں، بہنوں کا حق بھی کھایا ہے، چوری بھی کیا ہے، رشوت بھی لی ہے، کرپشن بھی کیا ہے، خیانت بھی کیا ہے، پتہ نہیں کتنے کچھ کام کیے ہیں. یہ تو حقوق العباد بڑے ہیں ہمارے اوپر. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس کا کتنا حق کھایا ہوا ہے. یہ بجلی چوری کر کے جو پیسے کھائے ہیں پتہ نہیں کس کے کتنے کھائے ہیں، رشوت کے ذریعے کھائے ہیں پتہ نہیں کس کے کتنے کھائے ہیں، یہ خزانے میں کرپشن کیا ہے پتہ نہیں کس کا کتنا حق تھا جو کھایا ہے، بجلی چوری کیا، پانی چوری کیا، مجھے کیا پتہ کس کا کتنا پانی اور کسی نے کتنے پیسے میری جگہ پر ادا کیے. اب کیسے واپس کریں ان کو؟ کیسے واپس کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا واپس کر دو. کیسے واپس کریں؟ یہ تو ہم نے غفلت کی زندگی میں کر لیا، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، کر بیٹھے. لیکن اب سمجھ آئی ہے، اب ہم حساب صاف کرنا چاہتے ہیں. تو اب کیا طریقہ ہے پھر؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم اس کا طریقہ بھی نبی مکرم نے بتایا ہے. وہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. میں بھی جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا. جن کا تو پتہ ہے کہ فلاں فلاں کا حق اتنا ہمارے کھاتے میں ہے اور ہم کھا چکے ہیں، ان کو واپس کر دو. اور جو زندہ ہیں جن کے پاس پہنچ سکتے ہو ان سے کیا کر لو؟ معافی مانگ لو. اور جن کا نہیں نہ پتہ، غفلت کی زندگی میں ہو گیا، اب سمجھ آئی ہے. اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو دنیا میں حساب کرنا پڑے گا یا پھر رب کی عدالت میں دینا پڑے گا. ادھر کر لیں گے تو نفع میں رہیں گے، ادھر حساب بڑا ہے، مہنگا بڑا ہے. ادھر حساب مشکل شاید نہ ہو، مہنگا بڑا ہے. کتنا مہنگا ہے؟ وہاں پر گالی کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی، رشوت کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی، کرپشن کے بدلے میں بھی، خیانت کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی، جھوٹ کے اپنا غیبت کے بدلے میں، بہتان کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی، نجائز جو کسی پر کیا اس کے بدلے میں. اور نیکی وہاں کتنی مہنگی ہے، کتنی مہنگی ہے نیکی وہاں پر. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم رہ جائے. اللہ نہ کرے. 33% والا ہمارے ملک میں پاس ہوتا ہے، 32 نمبر آ جائیں، 1 نمبر کم ہو جائے تو قسم اللہ کی بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا
کوئی ڈالروں کا، پاؤنڈوں کا، ریالوں کا، روپوں کا، سونے چاندی کا بھرا ہوا لے لے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ اتنی دولت خرچ کرنے سے بھی کعبے کے رب کی قسم ہے ایک نیکی کوئی نہیں ملنی، اتنی مہنگی ہے وہاں پر نیکیاں، اور وہاں ہر حق کے بدلے میں نیکیاں جانی ہیں۔ سوچ لو، وہاں حساب کروانا ہے جا کے رب کی عدالت میں۔ بکری نہیں بچ سکے گی تو میں اور آپ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ یا دنیا میں کرنا ہے حساب ہے؟ دنیا میں حساب سستا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر دنیا میں حساب صاف ہوتا ہے نا، جو غفلت کی وجہ سے ہو گیا ہے، گھر بھی بکتا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم گھر بیچ کے کرائے پر چلے جائیں، یہ سستا سودا ہے۔ پتہ نہیں موت کب آ جانی ہے۔ اگر موت آ گئی اسی حالت میں، لوگوں کے حقوق کے حالت میں، تو پھر قیامت والے دن نیکیاں جائیں گی یا گناہ چڑھیں گے، پھر اور کوئی شکل نہیں ہوگی اس کے علاوہ۔ اور پتہ نہیں ملک الموت نے کب میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے کوئی ہمارے پاس گارنٹی؟ ہاں، ایک سانس لیتے ہیں نا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس سے اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں آنا کہ نہیں آنا، وہ رب کو پتہ ہے آنا کہ نہیں آنا۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے، اور ہم لوگوں کے حقوق کھا کے غفلت میں بیٹھے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا اور رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ کوئی اس کو سمجھنا بھی چاہیے تھا نا، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نیکیوں میں بدلتے ہیں؟ وہ حقوق العباد والے ہیں، حقوق اللہ والے ہیں، حقوق العباد والے کوئی نہیں معاف ہوتے۔ پتہ نہیں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ایک مرتبہ، بھئی جس کے اوپر مجھ سے زیادتی ہوگی نا، مجھ سے بدلہ لے لے، میں دنیا میں حاضر ہوں۔ کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم امام الانبیاء پیش کر رہے ہیں، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک بندہ آگے بڑھا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے چھڑی ماری تھی فلاں وقت صفیں سیدھی کرتے ہوئے، یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ نے کہا لے لو وہی بدلہ، میں دنیا میں دے سکتا ہوں، آخرت میں بڑا اوکھا کام ہے، لے لو مجھ سے۔ کہتا آپ کا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، چادر نہیں تھی، آپ نے قمیض اٹھایا، اس نے اللہ کے نبی کے جسم سے چپک کر آپ کا بوسہ لے لیا۔ کہتا میں نے تو اس لیے کیا تھا، بدلہ میں نے کوئی لینا، میں معاف کرتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی پیش کر سکتے ہیں، میں اور آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتے کہ بھئی دنیا میں لے لو ہم سے حساب جو کرنا ہے، ہم آخرت میں نہیں دے سکتے۔ تو جن کا نہیں نہ پتہ، میں بتانے لگا تھا، ان کا ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو یہ شعور دیا ہوا ہے کہ میں نے غفلت کی زندگی میں آج تک جتنے کو لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں نا، وہ تقریباً 1 لاکھ ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ 1 لاکھ کی بجائے نا اپنے دل میں 2 لاکھ طے کر لیں، کچھ زیادہ ہی چلا جائے کم نہ ہو، اور یہ کہہ کر صدقہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ جب مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت لوگوں کے حقوق کھا بیٹھا تھا، اب مجھے نہیں پتہ کس کے کتنے پیسے ہیں اور کون کہاں ہے، کئی فوت ہو گئے، کئیوں سے رابطہ نہیں ہے، کئیوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ میں آخرت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ بڑا مشکل ہے، میں دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے اب سمجھ آئی ہے یہ جن کے پیسے ہیں نا، یا اللہ یہ صدقہ ان کی طرف سے ہے، ان کو ثواب دے دے، مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اور جس کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، گالیاں دی ہیں، نجائز مارا ہے ان کو، ان کی جگہ پر پیسے دینے کی ضرورت نہیں، جن سے تو معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگ لو، اور جن کا نہیں پتہ جو فوت ہو گئے یا ان تک پہنچ نہیں سکتے، اب ہم نواز شریف تک تو نہیں پہنچ سکتے معافی مانگنے کے لیے، ہاں تو کیا کریں پھر؟ کیسے معافی مانگیں؟ بھئی جن تک نہیں پہنچ سکتے جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ان کے لیے دعائیں کریں اللہ سے۔ پہلے ان کو پنڈا کرتے تھے مجلسوں میں بیٹھ کر، اب ان کے لیے کیا مانگیں اللہ سے؟ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، اور کوشش کریں ان کی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈ لیں، تلاش کریں خوبی۔ انسان میں خابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی خوبی بھی رب نے کسی کے اندر اگر خوبی مل جائے تو جس مجلس میں پنڈا تھا نا، اسے وہاں جا کر اس کی خوبی کا تذکرہ بھی کریں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں غفلت کی زندگی میں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں تھی، یا اللہ مجھے اب سمجھ آئی ہے میں تیری عدالت میں حساب نہیں دے سکتا، یا اللہ بڑا اوکھا ہے، مشکل ہے، بڑا مہنگا ہے، میں دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان کی خوبیاں بھی بیان کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دلیل اس کی یہ ہے، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا
من اخذا، یاد کر لو رسول اللہ کے الفاظ، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں. من اخذا اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. جس بندے نے لوگوں کے حقوق مارے زندگی میں، بندوں کے حقوق تلف کیے زندگی میں، اب اس کا واپس کرنے کا ارادہ بن گیا، یا پہلے ارادہ تھا یا پہلے ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ بن گیا. ادى اللہ عنہ، تو پروردگار آسمانوں سے اس کے لیے وسائل بھی پیدا کر دے گا، اسباب بھی پیدا کر دے گا، یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. رب ادا کروا دے گا اس کی طرف سے، وہ رب کے اوپر چلا گیا. ہاں رب ادا کروا دے گا، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر اللہ نہ کرے، کیونکہ موت تو رب کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اللہ نہ کرے آج رات ہی ہم نے ابھی فیصلہ کیا کہ نہیں اللہ کی عدالت میں نہیں، دنیا میں حساب صاف کرنا ہے انشاءاللہ، کسی کا حق لے کر رب کی عدالت میں نہیں جانا. ہم نے آپ نے فیصلہ کر لیا، رات ہی موت آ گئی، ابھی نہ کسی سے معافی مانگی گئی، نہ کسی کا ٹکا واپس ہوا. پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کے نبی کے الفاظ کا مطلب ہے وہ آخرت میں بھی، چونکہ آپ دل سے فیصلہ کر چکے تھے، آخرت میں بھی رب جیسے چاہے گا ان حقوق والوں کو راضی کرے گا، اس کو معاف کروا کے چھوڑے گا. لیکن شرط یہ ہے خلوص دل سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے واپس کرنے ہیں، کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی لے کر رب کی عدالت میں پیش نہیں ہونا، تو پھر اللہ وہاں بھی معاف کروا دے گا. اور اس حدیث کے دوسرے لفظ ہیں وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. جو لوگوں کے حقوق مارتا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہے واپس کرنے کا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا. تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ہم سے کوئی حقوق العباد میں کوتاہی تھوڑی بہت ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہیں تھوڑی سی ہوئی ہے؟ بہت ہوئی ہیں. یہ ماننے پر نہ رب خوش ہو جاتا ہے، ماننے سے بندے کی بےزتی. آپ نے مانا کہ ہم سے بہت ہوئی ہیں، تو میری گزارش ہے پھر آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے یہ سارا حساب کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور میری منت سمجھ لیں، منت کرتا ہوں آپ کی، منوا نہیں سکتا، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، منت کر سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. یا اللہ ان کے دل نرم کر دے، یا اللہ سینے کھول دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے دل سے تو یہ وعدہ کرو اللہ سے، آج کے بعد انشاءاللہ کسی کو گالی نہیں نکالنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی. باڑ میں بھئی میں نواز شریف کی غیبتیں کروں، زرداری کی کروں، میں عمران خان کی کروں، مجھے ملے گا کیا؟ تنخواہ دے گا کوئی؟ موٹا ہو جاؤں گا؟ ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے، ان کی غیبتیں کر کے میں ان کا فائدہ کروں گا، اپنا نقصان کروں گا. یا تو اپنی نیکیاں دینے کا ان کو قیامت والے دن سامان کروں گا، نہیں تو ان کے گناہ اٹھانے کا سامان کروں گا. عقل مند آدمی ایسا کام کرتا ہے؟ ہم کیسے عقل مند ہیں؟ کیسے عقل مند ہیں ہم؟ خام خواہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے کو بندوبست کر رہے ہیں، یا ان کے گناہ قیامت والے دن لینے کا بندوبست کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آج کے بعد انشاءاللہ کسی پر بہتان اور ایک ٹیڑی پیسہ کسی کا نہیں کھانا، نہ اپنی اولاد کو کھانے دینا. اولاد کی تربیت بھی یہ کرنی ہے. اگر کر لو گے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد پر بھی، اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان کرو گے. اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان کرو گے. یہ ملک، میں نے آپ کو شروع میں کہا، یہ رب کی امانت ہے. قسم ہے اللہ کی، 1.5 ارب مسلمانوں کی امید کی کرن ہے دنیا میں. یہ ملک پاکستان کوئی معمولی شے اللہ کی قسم نہیں ہے. 1.5 ارب مسلمانوں کی دنیا میں امید کی کرن ہے. ساری دنیا اس کو نقشے سے مٹانا چاہتی ہے، دنیا کے نقشے سے. انشاءاللہ ہم نے اس کو سنوارنا ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے. کیسے ہونی ہے حفاظت، کیسے سنوارنا ہے؟ اپنی تربیت کر کے، اپنی اصلاح کر کے، اپنی اولادوں کی اصلاح کر کے، جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے ان کی اصلاح کی کوشش کر کے. یہ رستہ ہے بچانے کا. تو کریں گے انشاءاللہ یہ کام. تو پھر یہی پاکستان کا پیغام ہے، اور یہی محمد الرسول اللہ کی رحمت دو عالم کی سیرت کا اللہ کی قسم یہی ہمیں پیغام ہے. یہی پیغام ہے. اپنی عاقبت بچا لیں، اپنی آخرت سنوار لیں، اپنی اولادوں کی، خاندانوں کی عاقبت بچا لیں اور سنوار لیں.
اس اللہ کی امانت کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس پر رحم کریں تھوڑا سا، اس ملک پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بھائیو، دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ہول عبادت، دعا عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا کو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ عبادت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم پیدا ہی رب کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، تو ہمیں دعا میں کوئی کمی کرنی نہیں چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ رب ہر وقت سنتا ہے، لیکن کچھ مخصوص اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ان وقتوں میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، دعا ہے عبادت۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ اور عبادت میں طریقہ میرا یا آپ کا یا کسی مولانا صاحب کا یا مفتی صاحب کا یا پیر صاحب کا نہیں چلنا، عبادت میں طریقہ چلنا ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر نے اپنی پوری نبوی زندگی کسی درس کے بعد، کسی جلسے کے بعد، کسی نماز کے بعد، کسی خطبے کے بعد، کسی نکاح کے بعد اجتماعی دعا ایک مرتبہ بھی زندگی میں نہیں کروائی۔ ہر بندے کو اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے، طریقہ نبی مکرم کا یہ ہے۔ اجتماعی دعا اللہ کے نبی نے نہ جمعے کے بعد، نہ درس کے بعد، نہ جلسے کے بعد، نہ نماز کے بعد، نہ نکاح کے بعد، نہ کسی کے گھر کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے پیارے پیغمبر سے زندگی میں۔ امام کو اگر کہہ دیں تو امام کو بھی کرنی چاہیے، لیکن امام اپنی کرے اور سارے مقتدی اپنی اپنی کریں۔ بیماروں کے لیے امام کو بھی کرنی چاہیے، ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں مجھے بھئی آپ بیماروں کے لیے دعا کر دیں، میں آپ سب کو کہہ دیتا ہوں بھئی ایک بھائی نے کہا ہے ان کا بیمار ہے اور سب آپ ان کے لیے دعائیں کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے ہم سے گزارش کی ہے اس کا ہم پر قرض ہے، اس کا ہم پر کیا ہے؟ اس نے ہمیں کچھ سمجھ کے گزارش کی ہے نا، تو ہم نے انشاءاللہ اس کا قرض ادا کرنا ہے تو کریں گے۔ فرض ہے دعا کرنا اس پر، لیکن اپنی اپنی کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ کا نہیں چھوڑنا۔ اور جو مجلس کے خاتمے کی دعا ہے وہ پڑھ لیں آپ ساری۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔